صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ عزیزان محترم، چند سوالات ہمارے بھائیوں نے یوٹیوب پر ہم سے کیے، میں ان کے جوابات آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک عیسائی بھائی نے پوچھا تھا کہ حضرت غسل کرتے وقت یعنی نہاتے وقت اگر ہماری ناپاک انگلیاں پانی میں ڈل جائیں تو پھر سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو ہاں، یہ بات ہے کہ اگر آپ کی وہ انگلیاں ناپاک انگلیاں پانی میں ڈل گئیں تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، تبھی بتایا گیا کہ پہلے وضو کر لیں، صحیح طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، اور اس کے بعد میں جس بالٹی سے آپ نہا رہے ہیں تو اس کو اونچی جگہ پر رکھیں تاکہ آپ کے جسم سے گرنے والے قطرے بھی جو ہے وہ بالٹی میں نہ جا سکیں، جو مائع مستعمل پانی ہوتا ہے وہ اس میں نہ جا سکے، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ دوسرے بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ حضرت ہمارے بعض اسلامی بھائی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھ پاتے، ان کا دل چاہتا ہے حالانکہ، لیکن چونکہ جب وہ کاروبار کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں ان کے کپڑے گندے اور میلے کچیلے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ مسجد میں نہیں جا پاتے کہ یار گھر پہ جائیں گے، پھر کپڑے بدلیں گے، پھر مسجد میں جائیں گے تو ٹائم کافی لگ جائے گا، اور اس وجہ سے وہ فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ یہ جو ہے مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کپڑے اگر میلے کچیلے ہو جائیں تو اس سے وہ کپڑے ناپاک نہیں ہو جاتے۔ اگر کپڑا ناپاک ہو تب نماز نہیں ہوگی، باقی اگر گندا ہے کپڑا یا میلا کچیلا ہے تو نہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ با جماعت جا کے نماز ادا کر لیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت امام صاحب بعض جگہ دیکھا گیا ڈانٹ دیتے ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ کبھی جو ہے کسی کو نماز پڑھتے وقت یا نماز پڑھنے جو آتا ہے اس کو نہیں ڈانٹتے، اور اگر کوئی کچھ امام صاحبان ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ چلو اللہ کے گھر میں بندہ آئے تو تھوڑا صاف ستھرے طریقے سے آئے، لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ اس وجہ سے نماز ہی چھوڑ دو گے کہ گھر پہ جانا پڑے گا، پھر کپڑے بدلنے پڑیں گے، تو پھر آپ گناہگار ہوں گے۔ آپ جس حالت میں بھی ہیں بس پاک ہونی چاہیے، کپڑے گندے یا میلے کچیلے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ آپ آئیں اور با جماعت نماز ادا کریں۔ اس کے بہت بڑے فضائل آئے ہیں۔ ایک نماز جو جماعت سے الگ ادا کی جائے تو اس کا صرف ایک ہی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو 27 درجہ زیادہ ثواب عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور ماشاءاللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ جو ہے عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، اپنے باغ کی طرف نکل گئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے، تو آپ کو اتنا احساس ہوا کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ سنو، میں اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے نکل گیا تھا جس کی وجہ سے میری جماعت نکل گئی عصر کی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نماز نہیں نکلی ہے ان کی، جماعت نکلی ہے عصر کی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا بڑا احساس ہے، چونکہ میں اپنے باغ کو دیکھنے چلا گیا تھا اس وجہ سے جماعت نکلی عصر کی۔ آپ سارے کے سارے گواہ ہو جاؤ لوگوں کہ میں نے وہ باغ اللہ کی راہ میں سارا غریبوں پہ قربان کر دیا، کہ جس باغ کی وجہ سے میری جماعت نکلی ہے اس باغ کو میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اس واقعے سے ہمارے وہ بھائی درس لیں جو چند روپوں کی مزدوری کے لیے یا بزنس یا کسی سے بات کرنے کے چکر میں فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کو اتنا احساس ہوتا تھا نمازوں کا کہ اگر ان کی جماعت نکل جائے تب وہ اتنا صدقہ تو خیرات کر دیا کرتے تھے، جس وجہ سے جماعت نکلتی تھی اسی چیز کو وہ ختم کر دیا کرتے تھے، اور آج تو ساری کی ساری نمازیں ہمارے بھائی لوگ گول کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر کپڑے میلے کچیلے بھی ہوں تو آ جائیں آپ مسجد میں، اللہ رب العالمین آپ کے کپڑوں کو نہیں آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر وقت ہو تو اچھے کپڑے پہن کے آئیں، یہ بھی میں عرض کروں گا آپ سے، لیکن نہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی حالت میں آ کر کے نماز با جماعت ادا کر لیں۔ تو ماشاءاللہ اس سے جو ہے اللہ رب العالمین آپ کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا، آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا، کیونکہ 16ویں پارے کے بالکل آخری صفحے پر یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتا ہے
جس کا مفہوم ہے کہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، خود بھی اس پر قائم رہے۔ آگے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم تجھے رزق عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے، بس یہ حکم دے رہے ہیں کہ تو نماز ادا کر وقت پر، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہیں رزق عطا فرمائے گا، اور تمہارے گھر والوں کو بھی جو ہے، تمہارے اہل و عیال کو بھی محفوظ فرمائے گا۔ اس لیے عزیزان محترم، نماز کا جو ہی وقت آ جایا کرے تو وقت آنے پر نماز ادا کر لیا کریں، جماعت نہ چھوڑیں، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور شیطان کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ وقت پر نماز ادا کریں، اس کی تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ نمازیں بھی چھوڑ دیں، جماعتیں بھی چھوڑ دیں۔ مگر عزیزان محترم، آپ نماز ادا کیجیے، اور اگر ایک وقت کی بھی نماز آپ سے قضا ہو جائے، آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ کو ہوا۔ فجر کی نماز جب ان کی نکل گئی، اتنا روئے کہ اللہ نے ایک فجر کی نماز کے بدلے انہیں 1000 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا۔ 1000 نمازوں کا ثواب اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ دوسرے دن کو اللہ اکبر دیکھا کہ کوئی دروازے پہ آ کے جگا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ بھئی یہ فجر کی نماز کے لیے کون جگانے کے لیے آیا ہے؟ تو دروازے پہ کھڑا ہوا جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ جی میں شیطان ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ تیرا کام تو نماز سے سلانا ہے، تو نماز کے لیے جگانے والا کیسے بن گیا؟ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ حضرت کل سلا کے آپ کو دیکھ لیا، کل سلایا تھا آپ کو، آپ کی نماز فجر قضا ہوئی، آپ اتنا روئے کہ اللہ نے ایک کے بدلے 1000 کا ثواب آپ کو دے دیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کم سے کم آج جا کر کے آپ کو جگا دوں، تاکہ آپ وقت پر نماز فجر با جماعت ادا کر لیں، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ آپ کی نماز فجر پھر نکل جائے گی، پھر آپ روئیں گے، پھر اللہ 1000 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں آیا ہوں آپ کے پاس کہ آپ جو ہے وقت پر نماز فجر ادا کر لیں، تاکہ آپ کو صرف ایک ہی وقت کی نماز کا ثواب ملے اور 999 کا ثواب جو ہے بچ جائے۔ تو اتنا بڑا دشمن ہے شیطان آپ کا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور پیپل ہو بلیو انٹر اسلام ان فل ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور اینڈ ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف دا ڈیول، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین انڈیڈ ہی از یور اوپن اینیمی، کیونکہ شیطان آپ کا جو ہے کھلا ہوا دشمن ہے۔ انڈیڈ ہی از یور اوپن اینیمی، بے شک شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ نماز اپنے وقت پر ادا کیجئے گا، اور بھی بہت سے فضائل نماز کے میرے ذہن میں ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت آنے پر ان کو بھی بیان کریں گے۔ فی الحال ان بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا، میں نے بیان کر دیا، اور ماشاءاللہ کافی لوگوں کے سوالات میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ میں وقت نکال کر کے کوشش کروں گا کہ سارے سوالوں کے جوابات آپ کو دے سکوں، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو رہی ہے، اور بڑی اچھی تعداد میں نوجوان، مسلم نوجوان ہو ماشاءاللہ، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی جو ہے ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر جو ہے لائک اور اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی، کیونکہ ہمارا مقصد عزیزان محترم I must strive to reform myself and people of the entire world، ہمارا مقصد ہے انشاءاللہ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دنیا کے سارے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس چیز کو ہم نے اپنا مقصد بنایا ہے، آپ میں سے بھی ہر بندہ اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کر لے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج میری یہ ویڈیوز میں نے اس پر چیک کیا تو 10 سے 12 ملکوں میں ماشاءاللہ یہ لوگ اس کو سن رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے۔ آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جہاں تک بھی ہو سکے ان دینی باتوں کو پہنچائیں، اپنا وقت 10-12 منٹ کا روزانہ نکال لیا کریں، اور ماشاءاللہ اس کو سنا کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچایا کریں۔ عزیزان محترم، نیکی کی بات بتانے والے کو اللہ رب العالمین اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے کہ وہ روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ نے عرض کی مولا تبارک و تعالی، کوئی بندہ اگر تیرے بندوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بری بات سے منع کرے تو اسے کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر میرا بندہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے تو جتنے جملے اس کے ادا ہوتے ہیں میں ہر لفظ کے بدلے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ اتنا بڑا اجر و ثواب کا خزانہ اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں، ان کو اس طریقے سے پھیلا دیں کہ پوری دنیا کے ہر کونے تک، صرف مسلمانوں ہی تک نہیں بلکہ ہر انسان تک انشاءاللہ میرے دل کی
یہ تمنا اور توجہ ہے اور یہ جذبہ ہے کہ دنیا کے ہر کونے کونے میں انشاءاللہ یہ دینی باتیں جائیں تاکہ امن و امان قائم ہو جائے. اور میں بار بار کہتا ہوں ہمارا مقصد دہشت گردی پھیلانا نہیں, ہمارا مذہب ریلیجن آف پیس, ہماری جنت پیلیس آف پیس, ہمارا کعبہ ہاؤس آف پیس, اور ہمارا نبی پروفٹ آف پیس. اور ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم پیس بی اپان یو, جواب میں دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام پیس بی اپان یو ٹو. تو ماشاءاللہ ہم شانتی والے لوگ ہیں, امن و امان والے لوگ ہیں, پوری دنیا میں امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی باتیں زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کو دینی باتیں پوچھ کر, مسائل پوچھ کر ان پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام پریشانیاں, بیماریاں, قرضداریاں اللہ دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.